السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، جبکہ آج میں آیا ہوں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی لیکچر کے ساتھ، جس کا عنوان ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان کا قیام یا پاکستان کا وجود میں آنا، اور اس سے کچھ متعلق باتیں ہیں جو میں یہاں پر ڈسکرائب اور مینشن کروں گا اور آپ کو اس کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے پہلے بھی جو ہے نا پی ایس کے کچھ لیکچرز اور جو ہے نا ہمارے بوٹنی سے ریلیٹڈ کچھ لیکچرز ہیں، وہ میں نے اپنے 2K20 لیجنڈس کے نام سے جو ہے نا فیس بک پر پیج ہے وہاں پر رکھے ہیں، آپ وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ ایسی سمپل وے میں بنائے ہیں جو ایز اٹ سر نے جو پوائنٹس لکھائی تھی، پوائنٹس وہی ہیں اور میں نے سمپل وے میں بنایا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اور دیکھا جائے کہ جو پی ایس ہے وہ ایک جو ہے نا ٹف سبجیکٹ ہے، اور جو کتنے ہی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس کو جو ہے نا کنٹرول اوور نہیں کر سکتے، جو ہے نا صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، ہسٹری کی باتیں ہیں۔ جو ہے نا بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے میں تھوڑا کم آتا ہے۔ میں یہ جو ہے نا کوششیں کر رہا ہوں کہ جتنی میرے پاس نالج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ میں نے آج جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پہ ایک لیکچر بنایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان یعنی پاکستان کا قیام جو ہے نا وہ اس کے کیوں کیا گیا، یا پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی گئی، وہ کون سی باتیں تھیں یا کون سے آبجیکٹیوز تھے۔ تو ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں پڑھیں گے۔ آئیے لیٹس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آبجیکٹیو اینڈ ایمز فار اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، جو کچھ ایسے مقاصد یا کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان یعنی پاکستان کے قیام کا مقصد دیا گیا یا اس پاکستان کے قیام کی ڈیمانڈ کی گئی، وہ کون سی باتیں تھیں۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر جو ہے نا سمپل وے میں لکھ بھی دیا ہے، میں آپ کو جو ہے نا لائن بائی لائن پڑھاتا رہوں گا اور سمجھاتا رہوں گا کہ دا مین آبجیکٹیو آف کریشن آف دی پاکستان واز ٹو اسٹیبلش اے فری اسلامک سوسائٹی۔ جو مین آبجیکٹیو تھا پاکستان کے بننے کا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی اسلامک سوسائٹی قائم کی جائے، کہ ایک ایسا اسلامک جو ہے سماج قائم کیا جائے، ہیونگ اٹس اون آئیڈینٹی، جس کی اپنی ایک شناخت ہو، جو ہے نا وہاں پر ایک اپنی پہچان ہو، اینڈ گورنمنٹ، اور وہاں پر ایک اسلامک جو ہے نا ڈیموکریسی ہو یا گورنمنٹ ہو ٹو پریکٹس دیئر اون سوشل پرنسپلس اینڈ ریلیجن، جو وہاں پر اپنے اسلامی جو ہے نا اور اسلامی یا اپنی مذہبی طریقے سے اپنے جو ہے نا روز کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ لائے عمل میں لائے سکیں۔ اینڈ انوائٹنگ مسلمس آف دی ورلڈ، اور جو ہے نا بہت جو دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا سب کانٹیننٹ کے جو مسلمانوں کی جانب سے، کہ پرٹیکولرلی ٹو اڈاپٹیڈ دا اسلامک وے آف لائف، کہ جو ہے نا سب کانٹیننٹ میں جو ایک ایسے الگ ملک کی ڈیمانڈ کی جائے جہاں پر وہاں کے مسلمان اپنی جو ہے نا ریلیجیسلی طور یا اپنی جو ہے نا عقیدے یا اپنے اسلامک لا کے طور اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ان کی کچھ آبجیکٹیوز تھے، کچھ باتیں تھیں جو ہے نا لائن بائی لائن میں نے یہاں پر لکھی ہیں، کہ جو اس کی سب سے پہلی لائن تھی سورینٹی آف اللہ، یا بات تھی کہ سورینٹی آف اللہ، وہ یہ تھی کہ ہم نے آئیڈیالوجی میں بھی پڑھا تھا کہ اس میں یہ صرف فقط یہ ایک پوائنٹ دی گئی تھی دیٹ آل پاورس آر بلانگس ٹو اللہ، یعنی سارے اختیارات ہیں، ساری جو پاورس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہر سب جو بھی ہے وہاں پر جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوں گے۔ تو اکارڈنگ ٹو اسلام سورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ، جو ہے نا اسلامی طریقے کے موجب جو دنیا میں جو
سب چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ان پر قادر اللہ تعالیٰ ہے، ان پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے یہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر نہ جس چیز کو تباہ کرے تو وہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور نادر ہے۔ سو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ از alone، اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے یا نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ وہی کسی سے جمنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے۔ سو ہم آگے چلتے ہیں۔ دا قرآن ایکسپلینٹلی ڈسکرائبس دیٹ گاڈ ایز المالک اور مالک الملک، یا جو قرآن شریف ہے وہ آگے یہ وضاحت کرتا ہے، ایکسپلینٹلی طور بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ مالک ہے پوری دنیا کا، پورے جہان کا، پورے سنسار کا۔ اور آگے وہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ مالک الملک، ملک سے مراد ہے کہ پوری دنیا، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے اور وہ بنانے والا ہے، وہی اس کو فنا کرنے والا ہے۔ مینس مطلب دا ایٹرنل پروفیسر آف سورینٹی، یعنی ایک ایسا پروفیسر جس کے پاس جو ہے نا اختیارات دائمی رہیں گے، ٹیمپریری طور نہیں رہیں گے، پرماننٹ یعنی دائمی رہیں گے، ازلی رہیں گے، لا زوال رہیں گے، اس کا کوئی بھی زوال نہیں آئے گا، یا اس کی کوئی بھی جو ہے نا خاتمہ نہیں آئے گا، اس پر جو اختیارات ہوں گے وہ ایک پروفیسر کے پاس ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ یہ ایک جو ہے نا پروفیسر سے ریلیٹڈ کوئی جو ہے نا پرسن کا نام نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ یوز کیا گیا ہے۔ سو ہم آگے چلتے ہیں ایک ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریسی، یعنی اسلامک ڈیموکریسی کا قیام کیوں ضروری تھا۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ہیز گیون این آئیڈیا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی وچ از ڈفرینٹ فرام ویسٹرن ڈیموکریسی، یعنی جو ویسٹرن جو پرنسپلس تھے یا ویسٹرنس کے جو اصول تھے یا ڈیموکریسی تھی، ان سے اسلامک ڈیموکریسی جو تھی وہ مکمل مختلف تھی۔ ہاں کیوں تھی؟ تو اس کی پہلی یہ بات تھی کہ ویسٹرن میں جو تھا وہاں پر اسلامک لا نہیں تھا، اور جہاں پر جو ہم اسٹیبلشمنٹ بنا رہے تھے، جو ڈیموکریسی بنا رہے تھے، جمہوریت بنا رہے تھے، اس کا سب سے پہلا پرنسپل کیا تھا؟ ساورنٹی آف اللہ اور اسلام، یعنی اسلامک لا کے طور یہ ڈیموکریسی بن رہی تھی۔ اس لیے جو ہے نا ویسٹرن کنٹریز سے یا ویسٹرن ڈیموکریسی سے یہ مکمل طور پر مختلف تھی۔ So in the Islamic democratic system, everyone is equal and no one enjoy a privileged position on basis of social status. جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس میں یا ڈیموکریسی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہر انسان ہے، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، وہ سب برابر ہیں، وہ اپنے سوشل اسٹیٹس میں بھی برابر ہیں اور ان کی پوزیشن میں بھی برابر ہیں۔ اب ویسٹرن میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر اس لوگوں کو یا اس جو ہے نا لوگوں کو یا ترجیح دی جاتی ہے جس کے پاس زیادہ اسٹیٹس ہو، اس کا اسٹیٹس ٹھیک ہو، اس کی پوزیشن اچھی ہو، یعنی وہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اسلامی طور پر ہمارا ملک وجود میں آیا ہے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے سے کم نہیں، سارے برابر ہیں، چاہے وہ کوئی ایک بڑے نسل سے ہو یا ایک بڑے خاندان سے ہو یا کوئی ایک چھوٹے خاندان سے ہو۔ پر ویسٹرنس کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر جو ہے نا ترجیح دی جاتی ہے ایک بڑے آدمی کو۔ سو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آن دی مین آبجیکٹو آف دا فریڈم موومنٹ واز دیٹ Muslims of the subcontinent wanted a country where the idea of Islamic democracy could be installed. جو مین جو ہے نا یہ فریڈم موومنٹ کی جو مین جو آبجیکٹیو تھی یا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی جو مین جو پوائنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے یا اس کو نا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جہاں پر وہ اسلامی طریقے سے اور اسلامک ڈیموکریسی کے موجب، اسلامک لاز کے موجب اپنی زندگی وہاں پر انسٹال کر سکیں، وہاں پر بتا سکیں۔
وہاں پر جو ہے نا فریلی رہ سکیں. سو ہماری تیسری پوائنٹ ہے دا ریوائول آف مسلمس امیج، یعنی مسلم امیج اینڈ آئیڈینٹی. جو ریوائول آف مسلمس امیج اینڈ آئیڈینٹی، مسلمانوں کی امیج یا اس کی شناخت میں بیداری، اس میں شعور. اب شعور کیسے آیا یہ ہم پڑھتے ہیں کہ in the United India the Hindus were dominated by the Muslims in every social field. جو انڈیا تھا، انڈیا میں جو سارے جو ہندوز تھے وہ مسلمانوں کی جو ہے نا کمپیئر میں جو مسلمانوں سے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے. ہر چیز میں، جو ہر سماجی فیلڈ ہے اس میں آگے تھے، کیونکہ جو مسلمانوں کے ساتھ کے پاس اتنے جو ہے نا اسپیکٹس جو ہے نا ایسی جو وہ آگے نہیں تھے پولیٹیکل وے میں یا ایجوکیشنل وے میں کہ وہ اپنی ایک اسٹیٹس یا پوزیشن بنا سکیں جو یونائٹڈ انڈیا میں. سو ان ایوری سوشل فیلڈ دا مسلمس ور ناٹ ان پوزیشن ٹو کمپیٹ ود ہندوز، بیکاز جو ہر کوئی جو سوشل فیلڈ تھی اس میں جو مسلمس تھے وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے ہندوز سے، کیونکہ ان کے پاس جو ایجوکیشن کے حساب سے یا پولیٹکس کے حساب سے وہ آگے نکلے ہوئے نہیں تھے. یعنی جو تعلیمی جو ان کی حیثیت ہے وہ بہت کم تھی، اور پولیٹکس میں مسلمس تھے لیکن وہ اتنے بہت نہیں تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ میں مسلمان اپنی ایک الگ جو ہے نا ملک کی ڈیمانڈ کر سکیں. پر بعد میں جو ہے نا بہت پولیٹکس یا ایجوکیشنل لوگ ہیں، جیسے سر سید احمد خان آیا، اس نے ایک اسکول کا قیام کیا، پھر علی گڑھ جو ہے نا کالج، پھر یونیورسٹی. سو بعد میں بہت آئے، پر پہلے جو انیشیل بات تھی، جو پہلی بات تھی، وہاں پر جو ہے نا مسلمانوں کے پاس اتنی کمپیٹ کرنے کے لیے ہندوز سے اتنے جو ہے نا وسائل نہیں تھے. بیکاز آف بیکورڈنیس ان ایجوکیشن اینڈ پولیٹکس. کیوں ہندوز کے ساتھ نہیں کر رہے تھے کمپیٹ؟ وہ مین وجہ کیا تھی؟ ایجوکیشن سسٹم اینڈ پولیٹیکل سسٹم، کیونکہ ان میں مسلمان آگے نہیں تھے. سو ہم آگے چلتے ہیں. دا ہندوز ہیڈ اڈاپٹیڈ اے پری جوڈیشل ایٹیٹیوڈز وچ بلاکڈ آل دی چینلس ٹو پراسپیرٹی اینڈ پروگریس آف مسلمس. جو ہندوز تھے ان کی جانب سے ایک ایسا جو ہے نا نظام، ایک ایسا ایٹیٹیوڈ قائم کیا گیا جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کی خوشحالی یا ترقی نظر نہیں آ رہی تھی. جو مسلمان ہیں وہ نظر انداز ہو رہے تھے ہر فیلڈ میں، ہر لحاظ سے، کیونکہ ہندوؤں کو یہ ڈر تھا اگر مسلمان آگے نکل جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے جو ہے نا اتھارٹی نہیں رہے گی، تو ہم کو لوگ جو ہے نا وہ نہیں مانیں گے. سو دیٹس وائی اس کے باوجود جو تھا مسلمس لیڈرس اینڈ مسلمس ڈیمانڈیڈ فار پاکستان اینڈ واز ایمڈ ایٹ پروٹیکٹنگ مسلمس فرام ہندوز. سو مسلمس لیڈر سے اور مسلم کے جو آگے ایکٹیوسٹ تھے جو مسلم وہاں سب کانٹیننٹ میں، ان لوگوں نے ایک الگ جو ایک الگ کنٹری ہے اس کی ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی، اور ان لوگوں نے ہندوز کی جو کر رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے، ان سے بچنے کے لیے ایک الگ ملک کے قیام کی ڈیمانڈ کی. سو یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو ہندو تھے نا وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے اگنورینٹ کر رہے تھے، جو ہے نا نظر انداز کر رہے تھے. سو مسلمانوں نے اس وجہ سے ایک نئے ملک کی ڈیمانڈ کی. سو ہم آخری جو ہماری ہے پوائنٹ اس پر چلتے ہیں، پروٹیکشن آف مسلمس کلچر اینڈ سویلائزیشن. مسلم کلچر اور مسلم سویلائزیشن کی حفاظت. سو ہم آگے چلتے ہیں کہ مسلمس ور آلویز اے سیپریٹ نیشن. مسلمس ور آلویز اے سیپریٹ نیشن. جو مسلم تھے وہ پہلے سے ہی ایک جو ہے نا الگ قوم تھی، ایک الگ تہذیب ہے. مسلمس جو ہے نا مسلم جو ہیں وہ ایک الگ ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے. سو قائد اعظم نے بھی کہہ دیا تھا کہ پہلے جو انیشیل کے مسلمس آر اینڈ ہندوز کین ناٹ بی مرج بیکاز دے بوتھ آر ڈفرینٹ نیشنس
they cannot, both are distinguished because their culture, their civilization, their customs, rights are different from each other. کیونکہ وہ ایک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ مسلمس کے حوالے سے مسلمان جو تھے وہ کلچرلی طور ان کا کلچر الگ تھا، وہ ایک الگ کلچر کو، ایک الگ سویلائزیشن، ایک الگ تہذیب کو فالو کرتے تھے. اور ہندو جو تھے وہ، ہم پہلی بات کہیں کہ ہم ایک مثال لیا جائے، جو ہندو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بہت خدا تھے. اور مسلمس جو تھے وہ صرف توحید پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے. بیکاز آف دیئر ڈسٹنکٹ کلچر ویلیوز، کیونکہ ان کی جو کلچرل ویلیوز تھی، جو کلچرس میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ رسمیں تھی، وہ کیا تھی؟ الگ تھی. اینڈ پیٹرنس، اس کے جو طریقے تھے جو ہے نا رہنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، وہ بھی کیا تھے؟ الگ تھے. دے ور ایزیلی ڈسٹنگویشیبل فرام ادر نیشن آن دی بیسس آف دیئر سوشل بیہیویئر. سوشل بیہیویئر کے حساب سے وہ جو نا یہ دونوں قومیں جو تھی مختلف تھی ایک دوسرے سے. سو دا مسلمس کلچر، سویلائزیشنس اینڈ لٹریچر ور لیونگ اینڈ پراؤڈ سمبل آف مسلمس ایز اے سیپریٹ نیشن. اور مسلمانوں کا جو کلچر تھا اور مسلمانوں کی جو سویلائزیشن تھی، یا اس کا جو لٹریچر یعنی جو ادب تھا، جو سویلائزیشن یا کلچر تھا یا رائٹس تھی، وہ ایک زندہ جو ہے نا یہ ایک فخر تھی، زندہ دلی کی اور فخر کی بات تھی مسلمانوں کے لیے، جو ایک الگ نیشن تھی. سو اس کے لیے جو ہے نا قائد اعظم نے بھی یہ بولا تھا کہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے سب کانٹیننٹ میں ایک الگ ملک کی، تو ہم نے 2 جنگیں جیتیں. ایک جنگ ہم نے کانگریس کے ساتھ کی، جو ہم کو جو نگلیکٹ کر رہے تھے، نظر انداز کر رہے تھے، اور دوسری جنگ ہم نے برٹش سے جیتی، جو کہ سپورٹ کر رہے تھے ہندوز کو، پر کامیابی ہمارے نصیب میں آئی اور ہم نے اپنا ایک الگ وطن حاصل کر لیا. سو دوستو، یہ ایک بالکل جیسے سر نے پڑھایا تھا ویسے ہی میں نے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پہ لیکچر بنایا ہے آپ سب کے لیے، کہ آپ جو ہے نا مزید سیکھ سکو، اور یہ سمپل وے میں ہے. سو تھینک یو، مہربانی.